لیکن اس سے پہلے البتہ شام کو جو کل شام گزری ہے حکومت نے ایل پی جی کی گیس کی قیمت جو ہے وہ کافی بڑھا دی. باقاعدہ نوٹیفکیشن کا جاری ہوا. اگرا کی جانب سے نوٹیفکیشن کے مطابق 1 جنوری سے ایل پی جی کی قیمت میں 10 روپے 68 پیسے فی کلو جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. اضافے کے بعد 11.8 کلو گرام پر مشتمل گھریلو سلنڈر کی قیمت جو ہے 126 روپے 9 پیسے بڑھ گئی ہے اور نئی قیمت جو ہے وہ 2592 روپے مقرر کر دی گئی ہے ایل پی جی کی. تو ایک جگہ جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو دوسری جگہ ایل پی جی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا جناب دن ہے اور سال کے پہلے دن 6 دوستوں کے نام جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دیے گئے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہ نام گئے ہیں. اس میں ڈاکٹر امجد، سنگوت اللہ، عثمان بٹانی، جمال احسان، اقبال خٹک اور شعیب امیر اوان، ان کے نام جو ہے وہ شامل ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے جو لسٹ دی گئی ہے پچھلے چند دنوں سے تو آبویسلی بلکہ ہفتوں سے اب تو عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اب دیکھتے ہیں اس مرتبہ ملاقات ہوتی ہے نہیں. لیکن اس مرتبہ حیران کن طور پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا نام جو ہے دوبارہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. یہ مسلسل تیسرا ہفتہ ہے کہ ان کا نام جو ہے omit کر دیا گیا ہے اور ان کے نام کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے جو ہے وہ جب ان کا نام شامل ہوتا تھا وہ آتے تھے، احتجاج وغیرہ وہاں پہ کرتے تھے. بعد میں انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا ایک دفعہ، تو مطلب پوری رات وہاں پہ وہ بیٹھے رہے تھے. لیکن اس کے بعد اب ان کا نام جو ہے وہ آنا بند ہو گیا ہے. تو بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ووٹر جو ہیں جو پہلے تنقید کرتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر اور انہیں امید تھی کہ سہیل آفریدی صاحب آ جائیں گے اور آ کے جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے. تو فی الحال تو سہیل آفریدی صاحب کا نام ہی جو ہے اڈیالہ جیل میں ملنے والوں کی لسٹ ہی جو ہے وہ اب نکل چکا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کل رات کو ہوئی اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہے ابو ذر فرقان. اس نے ایک ٹویٹ کیا، کہانی ذرا غور سے سنیے گا. اس نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے اس نے کہا جی سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. صرف اس بندے کی وجہ سے تمام ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداروں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ شخص ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کے خلاف اس کارکن نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اب عام حالات میں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کارکن اپنے غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سینیٹر مشال یوسف زئی صاحبہ انہوں نے ایکچولی اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، ری پوسٹ کیا انہوں نے. اور کوئنسیڈنٹلی کل رات کو میرے شو کے اندر مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے وہ ایز اے گیسٹ تشریف لائی ہوئی تھی. تو میں نے یہ کویسچن ان کے سامنے رکھ دیا. میں نے کہا جی ابھی آپ نے یہ ٹویٹ جو ہے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور بعد میں ہٹا دیا تھا. تو وہ بالکل ہی مکر گئی اس بات سے، وہ بالکل ہی مکر گئی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا جی میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، یہ دیکھیں میں نے ایکچولی اپنے پروگرام میں وہ چلایا بھی. میں نے کہا یہ دیکھ لیجیے آپ، ہمارے پاس ہم نے اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے. آپ نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کو کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ رسپانسبل ہیں، تو آپ اس کو آپ نے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو خیر وہ ڈینائی کرتی نہیں. تو میں نے کہا اچھا چلیں آپ نے ڈینائی کرنا ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. تو پھر جو انہوں نے کہا ہوا ہے، یہ جو آپ کا کارکن ابو ذر فرقان جو کچھ کہہ رہا ہے، آپ اس کو نیگیٹ کر دیں کہ جی جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ غلط ہے. تو انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو ورکر اس نے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے. تو عجیب سی مطلب صورتحال. اور ویسے بھی مطلب کھلم کھلا اگر میں بات کروں تو مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہے وہ ویسے بھی سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کے اینٹی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں. شی از ناٹ ٹو کلوز ٹو دیز پیپل. تو اگر کسی نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو رسپانسبل ٹھہرایا بھی ہے تو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ کہ وہ کیوں اس ٹویٹ کو جو ہے ری ٹویٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کل ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر ایکچولی اس پر بات کی تھی کہ جو ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کے شفیع اللہ جان صاحب، انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ جنگلی افراد کے حوالے سے کچھ لوز کامنٹ کیے تھے عظمہ بخاری صاحبہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. میں نے کہا جی میرے خیال میں آپ کو یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. یو آر بیٹر دین دس. میں ان سے ملا ہوا ہوں، یو آر بیٹر دین دس. اور کسی بھی خاتون کے حوالے سے کامنٹ کرنے سے پہلے آپ کو 4-5 دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ ان کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. تو مجھے کل شام کو کل رات کو بلکہ شفیع اللہ جان صاحب کی کال آئی. انہوں نے کہا جی مجھے آپ کا کسی نے کلپ بھیجا ہے، آپ نے میرے پہ تنقید کی ہے. میں اپنا صرف پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اس طرح کہنا نہیں چاہتا تھا جو بات اس کی نکل آئی یا لوگوں نے اس کا جو مطلب اس میں سے نکال دیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ دھیان سے کرنا چاہیے کہ آپ ایک خاتون کے بارے میں جب مخاطب ہیں تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل واٹ سارٹ آف ورڈز دیٹ یو آر یوزنگ. تو ان کو آئی وانٹ ٹو سے ان کو میری بات سمجھ آئی اور انہوں نے کہا نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اپنے الفاظ کے اندر جو ہے احتیاط کرنی چاہیے تھی اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے یہ الفاظ جو ہے استعمال کیے. سو میں اس کو ایک اچھے اسٹیپ کے طور پہ لیتا ہوں کہ دو چیزیں. ایک تو یہ کہ میں نے اس چیز کو پن پوائنٹ کیا، میں اکیلا نہیں تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میں نے کیا، اور بھی بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے جو ہے اس کو پن پوائنٹ کیا، وہ ان تک پہنچی. اور عام طور پہ جس طرح میں بلکہ عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ ہیز ایکچولی ڈیولپڈ دس ایٹیٹیوڈ کہ اگر آپ ان کے اوپر تنقید کریں یا ان کے اوپر آپ کہیں کہ جناب آپ نے فلاں بات غلط کہی ہے یا آپ یہ جملہ غلط بول رہی تھی یا یہاں پہ آپ کی جو ڈلیوری تھی الفاظ کی وہ درست نہیں تھی، تو وہ غصہ کر جاتی ہیں، وہ تپ جاتی ہیں کہ مجھے کیوں کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، مجھے پتا میں کیا کروں. مطلب رادر دین ڈوئنگ دیٹ آپ سیکھ لیں. آپ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، اپنے اندر یہ مارجن رکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں. لیکن وہاں پہ شفیع اللہ جان نے ایکچولی یہ مارجن رکھا اور ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے.
سو میرا خیال میں یہ ہوتی ہے پولیٹیکل میچورٹی. آپ سے غلطی ہوئی, آپ نے ایکسیپٹ کیا, آپ نے کہا میں معذرت کا ہوں. اس سے پہلے ایکچولی جو انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے چکری انٹرچینج کے اوپر جو زبان استعمال کی تھی, اس میں بھی انہوں نے میرے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. سو دس از ہاؤ یو لرن. پرابلم یہاں پہ ہمارے خاص طور پہ جو سینئر سیاستدان ہوتے ہیں, ازما بخاری صاحب بھی ماشاء اللہ سینئر ہو گئی ہے نا, تو ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جو کہہ دیا سو کہہ دیا, پتھر پہ لکیر ہے. میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, آپ غلط ہو سکتی ہیں, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. اب میں بھی کوئی عقل کل نہیں ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں ہو سکتا ہے کبھی کبھار فرتے جذبات میں کوئی زیادہ سخت بات کہہ جاؤں. ہمیں ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں, ویورز ہیں, وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. آئی ٹیک دیئر فیڈ بیک ویری سیریسلی. سو یہ مارجن رکھیں. بٹ اسٹل میں تو میرا جو ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو وہ تو یہی ہے کہ شفیع اللہ جان صاحب کو وہ ازما بخاری صاحبہ کے بارے میں الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہی ڈز ناٹ ریپیٹ دس اگین. اس کے علاوہ جناب ایک اور لڑائی, وہ بھی پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حوالے سے. اختیار ولی صاحب آج نیوز کے ایک پروگرام کے اندر موجود تھے, اور وہاں پہ انہوں نے انہی کو ہی جو کیا کہتے ہیں شفیع اللہ جان صاحب کو پروگرام کے اندر مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات گھوڑے جیسا منہ لے کر ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں اور گدھے کی طرح ڈھینچو شروع کر دیتے ہیں, جواب سننے کی استطاعت نہیں رکھتے. بڑا سخت قسم کا جو ہے جملہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کر سکے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ پرانا سال جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, نیا سال جو ہے وہ آ رہا ہے, تو اس دوران جو ہے کیا ضرورت ہے بھائی اتنی تلخیوں کی. وائی ڈو یو ہیو ٹو بی سو ہارش اباؤٹ اٹ. بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج نیوز نے ایکچولی جب یہ کلپ جو ہے یہ آنر ہوا تو اس چیز کو انہوں نے سینسر کر دیا. اچھا کیا, ایڈیٹوریلی میرے خیال میں اتنی سخت زبان جو ہے وہ جانی بھی نہیں چاہیے, اس کو انہوں نے سینسر کر دیا. لیکن اس کے بعد اختیار ولی صاحب نے خود ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ میں نے کیا لکھا تھا. سو میرے خیال میں ان سے بھی جو ہے ان کو بھی ذرا اپنے الفاظ کے اوپر تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر اعتراضات, پی ٹی آئی نے کاغذات جمع کروا دیے. چیف ویپ ملک عامر ڈوگر اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر اعتراضات قومی اسمبلی کے سیکرٹری لیجسلیشن مشتاق صاحب کو جو ہے انہوں نے پیش کر دیے ہیں. اب اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہتا, قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے جن نکات پر اعتراضات لگائے گئے تھے وہ تمام کے تمام نکات آج پاکستان تحریک انصاف نے دور کر دیے. سو موسٹ پرابلی, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ موسٹ پرابلی اب ان کا جو روٹ ہے ٹوورڈز اپوزیشن لیڈر وہ اب کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی ملکی سلامتی کی کسی بھی خلاف ورزی کا فیصلہ کو جواب دیا جائے گا. آئی پی آر کے مطابق 18ویں نیشنل ورک شاپ بلوچستان کے شرکا کی جی ایچ کی آمد ہوئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس ورک شاپ سے خطاب کیا اور بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی اسٹریٹجک اہمیت کے اوپر جو ہے وہ غور کیا گیا. انہوں نے کہا بلوچستان پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے عوام دوست ترقیاتی اقدامات پر اظہار اطمینان کیا اور بلوچستان کی معاشی صلاحیت عوام کے فائدے کے لیے بروئے کار لانے پر زور دیا. چیف آف ڈیفنس فورسز کا پروپیگنڈا بے نقاب کرنے میں سول سوسائٹی کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام محب وطن اور باہمت ہے. انہوں نے مفاداتی سیاسی ایجنڈوں کو مسترد کرنے کی ضرورت کے اوپر جو ہے وہ زور دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت کی سرپرستی میں پراکسیز بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے. ملک کی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کو جواب دیا جائے گا. پاکستان کی مسلح افواج اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں تشدد کو ہوا دینے اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. سیکورٹی فورسز کی مؤثر اور سخت کارروائیوں کے ذریعے ان مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. اس کے علاوہ جناب پاکستان ادارہ برائے قانون سازی ترقی اور شفافیت پلڈیٹ اس نے پاکستان میں جمہوریت کے معیار کے اوپر 2025 کی ایک جائزہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے. رپورٹ میں پلڈیٹ نے کہا ہے کہ سال 2025 میں جمہوری ادارے ظاہری طور پر اپنی شکل برقرار رکھنے میں کامیاب رہے. ظاہری طور پر رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ 2025 میں ہائبرڈ طرز حکمرانی کے ماڈل کو کسی قسم کی رکاوٹ کی بجائے استحکام حاصل رہا. 27ویں آئینی ترمیم کو محدود بحث اور اتفاق رائے سے منظور کیا گیا. پلڈیٹ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ایوانوں میں قائد حزب اختلاف کی خالی عہدوں سے پارلیمانی نمائندگی اور نگرانی بھی کمزور پڑ گئی. عدلیہ نے 2025 کے دوران اہم ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کا تجزیہ کیا. آئینی ترمیم نے ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل دی. ضمنی انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ بائیکاٹ اور سیاسی عدم دلچسپی نے عوامی اعتماد کو محدود کر دیا. رپورٹ میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں انتہائی مرکزیت اور مخصوص خاندانوں کے زیر تسلط ہیں. مقامی حکومتوں کی مسلسل غیر موجودگی نے نچلی سطح پر جمہوریت کو نقصان پہنچایا. پیکا قانون میں ترامیم سے میڈیا کی آزادی اور شہری آزادیوں کا دائرہ مزید محدود ہو گیا. تو یہ جناب پلڈیٹ نے پاکستان کی جمہوریت 2025 میں کیسی رہی میرے خیال میں بڑی ایکوریٹ رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے. اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب جو بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے, وہاں پہ خالدہ زیا صاحبہ کا جو آخری رسومات تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے. تو وہاں پہ جے شنکر جو وزیر خارجہ ہیں بھارت کے, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی, مصافحہ ہوا تھا. تو اس کو ہم لوگ آبزرو کر رہے تھے کہ انڈین میڈیا, میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم آبزرو کریں کہ انڈین میڈیا اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے اوور آل اس کو بیٹھ کے ہم نے نوٹ کیا کہ اس پوری خبر کو دبا دیا گیا. اس کے اوپر کوئی نیگیٹو ریاکشن بھی نہیں آیا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر سیکھ پا ہو جائے گا کہ جناب ہماری انڈین کرکٹ ٹیم تو ہاتھ نہیں ملا رہی, تو آپ نے جا کے ایاز صادق صاحب سے ہاتھ کیوں ملایا. لیکن اس کو ڈاؤن پلے کر دیا گیا. اب ڈاؤن پلے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈاؤن پلے کرنے کا مطلب ایکچولی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, یہ پازیٹیوٹی ہے کہ انڈیا ایکچولی اگر اس کے اگینسٹ کچھ نہیں بول رہا یا انہوں نے انڈین میڈیا کا پیچھے سے سوئچ آن نہیں کیا